پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو اتنی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں کہ روزے دار کو افطار کرانے پر روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، یہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر افطاری کے نیت سے ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گلاس لسی پلا دو، جوس پلا دو، یعنی کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کھلا کر کے آپ اس کو افطاری کرا دیں تو یہ ثواب آپ کو مل جائے گا۔ کتنی فضیلت کی چیز ہے کہ ایک روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک گھونٹ پانی پلانے، ایک گلاس پانی پلانے، ایک گھونٹ لسی پلانے پر بھی یہ مل جائے گا۔ اسی لیے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کے افطار کیا جائے۔ کیوں؟ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے غریب، کمزور، جن کے پاس افطاری کی طاقت نہیں ہوتی ہے، بیچارے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ یا کوئی مسافر ہوتا ہے، راستہ چلنے والا ہوتا ہے، کسی مسجد کے پاس پہنچتا ہے، افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے پاس افطاری کرنے کا سامان نہیں ہے، وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مسجد میں لوگ افطاری کر رہے ہوں گے، افطار کر لیں گے وہاں پر۔ تو بتائیے، جب مسلمان مسجد میں افطار کر رہے ہوتے ہیں، ایک مسافر آدمی جا رہا ہے، نماز کے وقت میں، افطار کے وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو افطار میں شریک ہوا کہ نہیں؟ تو جتنے لوگ افطار لے کر کے آئے ہیں تمام اس میں شامل ہوگا۔ ایک آدمی کا افطار الگ پلیٹ میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمام پلیٹوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کا سامان تمام برتن میں چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے ایک روزے دار جب افطار کرے گا تو جتنے لوگوں کا کھانا اس نے کھایا ہے سب کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایک سامان کھلانے سے، ایک چیز کھلانے سے جتنے لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، افطاری لے کر کے آئے ہوئے ہیں، ان تمام کو ثواب ملا ایک آدمی کے افطار کرنے کی وجہ سے۔ کتنا ثواب ملا؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک دسترخوان پر 20 آدمی ہیں اور ایک روزے دار نے افطار کر لیا تو 20 کا تقسیم کرنا ہوگا، نہیں۔ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ کے یہاں کوئی حساب نہیں ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ جو 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 20 لوگ نے افطار لے کر کے آئے ہیں گھر سے، ان تمام کو پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو ایک مصلحت یہ بھی ہے مسجد میں افطار کرنے کا اور مسجد میں افطاری بھیجنے کا کہ غریب غربا بھی آتے ہیں، ان تمام کو افطار کرانے کا آپ کو موقع مل جائے گا، مسافر کو افطار کرانے کا موقع مل جائے گا، اور اس کے روزے کے برابر آپ کو ثواب مل جائے گا۔ کس نے فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک جیسی جیسی غذائیں کھلاتا ہے، شاید کہ رمضان کے علاوہ پورے سال میں کبھی کھانے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اگر مل جاتی ہے تو کبھی کبھی سال بھر میں ایک آدھ مرتبہ، لیکن رمضان کے مقدس مہینے میں خوب پیٹ بھر کے بھی کھاتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، اور نئی نئی پکوان، نئی نئی چیزیں ملتی ہیں کھانے کو۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس مہینے کی برکت ہے جو اللہ پاک ہمیں کھلا رہا ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رمضان کے مہینے میں اپنے گھر والوں پر نرمی کرو، بچوں پر نرمی کرو، جو تمہارے ماتحت ہیں ان پر نرمی کرو، جو تمہارے مزدور ہیں، تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اگر تم تاجر ہو، تجارت کر رہے ہو تو اس میں نرمی کا معاملہ کرو۔ ٹھیکیدار ہو، تمہارے نیچے کوئی مزدور کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو۔ کھیت کھلیان کا دور چل رہا ہے، کھیتی باڑی میں کوڑنے کے لیے، مٹی چڑھانے کے لیے، پانی ڈالنے کے لیے مزدور رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی نرمی کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ فرمانا ہے، ان سے بھی پیار محبت سے باتیں کرنی ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ بندہ روزہ دار ہے، اگر ہم روزہ رکھ کر محنت کریں گے تو کتنی مشقت ہوگی، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ گھروں میں بھی بہن بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہمیشہ کرنا ہے، نرمی کا معاملہ ہمیشہ کرنا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا ہے